ایک بندہ مجھے نظر آتا ہے یہاں پہ ماڈرن ہسٹری میں، جب اس کو صدر ٹرمپ نے کہا، آئی ہوپ کہ ہمارے یہ جو ہمارے آنریبل یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، سولجرز ہیں، یہ بھی یہی جواب دیں گے، دینا بھی یہی چاہیے، بنتا بھی یہی ہے کہ جب جو انہوں نے جیمز کومی کو کہا تھا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو کہ آپ میرے ساتھ لائل رہیں گے، جب ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی رشینز پہ، وہ الزامات لگے کہ انہوں نے ہیکنگ کر کے امریکن الیکشن کو ٹیمپر کیے، کیا خوبصورت جواب دیا اس نے، شیر کے بچے کا ہم کہاں عامر صاحب آگے بات کرتے ہیں آج کا شیر کا بچہ وہ تھا، اس نے کہا سر آپ مجھ سے نا پرسنل لویلٹی کی توقع نہ رکھیں، آپ مجھ سے ایمانداری کی توقع رکھیں، آئی ول بی آنیسٹ، اس امریکہ کے ساتھ آنیسٹ ہوں گا، امریکن لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ میں آنیسٹ ہوں گا۔ اس کو 10 سال کی اس کی تھی پوری، جو وہاں پہ ایف بی آئی کا چیف لگتا ہے 10 سال کے لیے بنتا ہے، 3 سال بھی نہیں ہوتے جیسے آئی ایس آئی کا چیف ہے، ان کے بعد 10 سال ہوتے، وہ 4 سال اس نے سرو کیا ہوا تھا، اس کو ٹرمپ نے سیک کیا، 6 سال وہ نوکری قربان کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا آپ کا ذاتی وفادار نہیں بنوں گا، میں وفادار ہوں اس کا اسٹیٹ کا ہوں، میں یہاں پہ امریکن اس عوام کا ہوں، لوگوں کا ہوں، کانسٹیٹیوشن کا ہوں۔ یہ کتنے لوگ یہ جرأت کر سکتے ہیں؟ تو یہی جواب میرا خیال ہے، اگر عمران خان صاحب یہ توقع کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پرسنل لویلٹی ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کے بیٹھے ہوئے بندے کی، تو خان صاحب از بینگ انفیئر، میرا یہ خیال ہے، انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی ڈیمانڈ انہیں پٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو کام، کیونکہ جنرل فیض صاحب اس طرح پہ آ کے کر رہے تھے، جو عامر صاحب نے 10 کام میں بھی گنوا سکتا ہوں جو ان کے بیہاف پہ ہو رہے تھے، خان صاحب بڑے مزے سے حکومت کر رہے تھے۔ اب انہیں یہاں پہ آ کے لگا کہ جو ہاؤس آف کارڈز ہم نے بنایا ہوا تھا، اگر میرے پلرز ہوتے ہیں نا آپ کو آ کے چلانے والے، اگر ان میں سے کسی ایک کو آپ نے کھینچ لیا تو میں خدا نہ خاصا کولیپس کر جوں گا۔ آپ کو تو اتنی اسٹرینتھ اب تک جو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، جس کے لیے ان پہ بہت ساری تنقید بھی ہوئی ہے، انہوں نے تنقید بھی بھگتی ہے، نام لیے گئے ہیں جرنیلوں کے۔ آپ تک 3 سال میں تو بچہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دیتے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، 3 سال بعد آپ کو تو اتنی حکومت اسٹرانگ کر لینی چاہیے تھی اپنے الائز کے ساتھ، پارلیمنٹ میں اپنی پرفارمنس کے ساتھ، کہ آپ کو کسی ڈی جی آئی صحیح سے آ کے وہ کہتے ہیں الیجینس کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ تو بلکہ اگلا کام کرتے جو بھٹو صاحب نے آ کے کیا تھا، اور اس کا بینظیر بھٹو اور آ کے نواز شریف صاحب نہیں کر سکے، آپ تو ڈی نوٹیفائی کر دیتے کہ جناب کہ آج کے بعد آئی ایس آئی کا ہمارے پولیٹیکل افیئرز میں کوئی کام نہیں، میں ایز پرائم منسٹر میں ان سے کوئی کام نہیں لینا چاہتا سیاسی۔ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، آپ زیادہ دعوے بھی کرتے تھے، اور آپ آ کے آپ کو یاد ہوگا وہ انسٹیٹیوشن بنائے گئے، مطلب 10 تقریریں ہم سنا سکتے ہیں۔ جب ٹائم آتا ہے جو ہمیں دکھ ہوتا ہے، جس سے ہماری آنکھ امیدیں ٹوٹتی ہیں، اور عامر صاحب اکثر کہتے تھے، آج کل تو نہیں کہتے، شکر ہے کہ میں دل دے بیٹھتا ہوں جو لوگوں کو، پھر ان کا جب دل میرا دکھتا ہے تو مجھے بڑی افسردگی ہوتی ہے۔ ہم دل اس لیے دے بیٹھتے ہیں کہ کوئی بندہ زیادہ دل کڑا کر بیٹھے، آپ دل بالکل بھی نہیں دیتے، نہیں دیتے، اس کی ریزن تھوڑا سا دے دیا، اس کی وجہ ہے وہ ایک ہے نا کوٹ ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک مومن جو ہے وہ آ کے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ آپ یہاں تیسری دفعہ ڈسنے کے لیے تیار ہیں کہ ڈس لو، میں تیار نہیں ہوں، ایک دفعہ ڈسے گئے نا عامر صاحب کافی ہے، آپ کی دفعہ نہیں ہو سکتا، بس اب دل کے معاملات ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جس نے آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دے دیا، بیٹریل کر دیا، جس نے آ کے اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کیا اور ہر بات پہ مکر گیا، پھر یہ کہتے نہیں آپ کی دفعہ بھی ہم پہ ٹرسٹ کر دیں، اتنی مروت تو کوئی نہیں دکھاتا ہوتا کہ جناب دوسری تیسری دفعہ جو ہے نا آپ کہیں ٹھیک ہے صاحب آپ کر لیں۔ سو خان صاحب کو بالکل وہی کام کرنا چاہیے تھا، انہیں جیمز کومی ٹائپ بندے سے ان کو رکھنے چاہیے جو ان کو نو کر سکتے ہیں، جو ان کے ذاتی ان کے مسئلے مسائل، مطلب میں اب آپ کو بتانا شروع کروں نا کیا کیا ذاتی کام لیے جا رہے تھے، ذاتی میں حکومت ریلیٹڈ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو فکس کروایا گیا ہے، یہ پولیٹیشین کو کروایا گیا ہے، نیب کو کروایا گیا ہے، پارلیمنٹ کو کروایا گیا ہے، یہ سینٹ کی اور اس بلوچستان کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے اس کا کام ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا کام ہے، یا ان کے ادارے کا کام ہے کہ وہ جائیں ایم پی ایس کو پکڑیں، ایم این ایس کو پکڑیں، سینیٹرز کو پکڑیں، چیئرمین بنوائیں، بل پاس کروائیں، خفیہ ملاقاتیں کریں، ان سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب تو یہ کام لے رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو ان کو نقصان ہوا ہے، جس کی بات یہ کہ جس کا ہمیں افسوس ہے کہ بہت سارے آنریبل جرنلز ہیں، جیسے انہی کا نام آ رہا ہے، ان کا ندیم انجم، ہم نے کبھی نام نہیں سنا، ویری پروفیشنل سولجرز، and he's in news all over the مطلب وہ news. بیچارہ پولیٹیکل میں پالیٹکس میں نہ انوالو ہوں، یہ بڑی امید ہے شاید اگر ہو تو اس طرح کے سی وی والے بندہ چاہیے، اس طرح آپ کو بندہ چاہیے کہ جس کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا رہا، کہ کراچی بڑا ایک آپ کی بڑی کور ہے، اکثر آرمی چیف جو لگے ہیں کوئی 3-4 یا ڈی جی آئی ایس ہے وہ کراچی والے لگتے ہیں یہاں پہ آ کے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے یہاں پہ حلف لکھ کے دیں، وہی والا ٹرمپ والا کام ہے، ٹرمپ مینٹیلٹی ہے نا کہ مجھے آپ آ کے میرے وفادار رہیں کہ میرے خلاف انکوائری نہیں ہو سکتی، میرے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کر سکتا، یہاں میڈیا بات کرے گا، مالکان بات کریں گے، یہاں پہ پولیٹیشین بات کریں گے، کوئی کرے گا آپ اس کی جا کے گردن دبوچ لیں گے، جناب عمران خان صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ گیسٹاپو بنا رہے ہیں، اس کو مطلب ایک طرح کا ایرن کلٹن بنا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ کے خلاف کا پوزیشن نہیں ہو سکتی، پھر جمہوریت کا ڈرامہ بند کریں،
پھر ڈکلیئر کریں ایک آرڈیننس آج ان کو آج بھیج دیں صدر عارف علوی صاحب کو جنہوں نے فیکٹری کھولی ہوئی ہے وہاں پہ کہ جو بھی آدھے ٹائم کر دیتے ہیں چلو جی ایک آرڈیننس نکال دیں پارلیمنٹ بھی ختم کریں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آج کے بعد کوئی میری بات پہ کوئی آ کے وہ نہیں کرے گا. سو یہ بڑا ان کے لیے انہوں نے مشکل سچویشن میں ڈال دیا. لاسٹلی یہ لیسنز ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہیں کہ آپ پولیٹیکل پرائم منسٹر کے ساتھ اتنا ایک وہ کیا کہتے ہیں لو افیئر بھی نہ بڑھا رہے. لو افیئر میں پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سارا پھر کل کو ملبہ آپ کے کھاتے میں ہے کہ خفیہ ملاقاتیں بھی آپ نے کرنی ہے, سیاستدانوں سے بھی آپ نے ملنا ہے, ڈیلز بھی آپ نے کرنی ہے, میڈیا کو بلا کے بریفنگ بھی آپ نے دینی ہے, میڈیا کو سمجھانا بھی آپ نے ہے, پھر تاجروں سے بھی آپ نے ملنا ہے, پورے ملک کے سارا سسٹم سیکورٹی بھی آپ نے چلانی ہے, افغانستان بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے, امریکن کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے, پورے ملک کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو پھر تو یہی کچھ آپ پہ تنقید بھی آئے گی. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا نام کیوں آ رہا ہے, جو عامر صاحب بات کہہ رہے تھے کہ اسے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ تو ایز این انسٹیٹیوشن آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر اتنا دور نہیں جانا. ہم مانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں آپ کی فوج کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ کچھ نہ کچھ رول رہتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اتنا تو اندر نہ چلے جائیں نا کہ پھر اس کے بعد باہر نہ نکل سکیں. جب آپ کو تنقید ہے you also think کہ اس وقت یہ تھاٹ پریویل کر رہا ہوگا کہ ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے, اٹس ہائی ٹائم کہ نیوٹرل بندے لگائے جائیں. It's too late.